السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پرویز مشرف کا تعارف اور ان کے دور میں ہونے والی صنعتی، زرعی، تعلیمی اور صحت سے متعلق اصلاحات کے بارے میں اچھی طرح سمجھا اور ذہن نشین کیا۔ آج ہم آگے سبق کا مطالعہ کریں گے۔ معاشی اصلاحات۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں تمام تر حکمت عملی معاشی ترقی کی سمت رہی۔ سمت سے مراد ہے جانب۔ جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا، اقتدار سے مراد ہے حکومت، اس وقت پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے عالمی رد عمل کی وجہ سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ 11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے، بھارت کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں اور افغانستان میں خانہ جنگی کے باوجود پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی۔ امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث پاکستان اہمیت اختیار کر گیا۔ مغربی ممالک کی امداد کے باعث پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا اور معاشی ترقی کی رفتار قریباً 7% رہی۔ مجموعی طور پر اس دور کو معاشی لحاظ سے مستحکم دور کہا جا سکتا ہے۔ جی بچوں، آپ کو یاد ہے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 28 تا 30 مئی ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور ہر چیز کے کچھ منفی اور کچھ مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ تو عالمی رد عمل کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے تھے۔ پھر ایک سانحہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں بہت مشہور گزرا، 11 ستمبر سن 2001 کا سانحہ۔ یہ سانحہ 11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ کے سب سے بڑی عمارت، جو کہ شہر نیو یارک میں واقع ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، جس کی 100 سے زیادہ منزلیں تھیں، پیش آیا۔ اس فضائی حملے کے نتیجے میں عمارتیں مکمل زمین بوس ہو گئیں، یعنی کہ بالکل تباہ و برباد ہو گئیں، اور ہزاروں لوگ جان سے گئے۔ یہ واقعات دہشت گردی سے منسوب ہے اور اسے امریکن اور تمام دنیا 9/11 کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ 11 ستمبر سن 2001 کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اقتصادی صورتحال۔ اقتصادی صورتحال، اقتصادی ترقی یعنی کہ اکنامیکل گروتھ، یعنی وقت کے ساتھ معیشت کے ذریعے تیار کردہ سامانوں اور خدمات کی بازاری قیمت میں اضافہ یا کمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں، دہشت گردی کے واقعات تو امریکہ میں ہوئے تھے، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان پر بھی مرتب ہو رہے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی ممالک کے ساتھ ہمیشہ سے تعاون کرتا رہا ہے۔ معاشرتی اصلاحات۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی جیسی اصلاحات کا بہت چرچا رہا۔ چرچا مطلب زبان زد پر عام رہی یہ باتیں نا۔ روشن خیالی کیا ہوتی ہے؟ روشن خیالی کو کئی اصلاحات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے تو سیاسی اصطلاح میں یہ وہ نعرہ ہے جو جنرل یا چیف مارشل کے دور حکومت میں بلند کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک ایسی تہذیب کا نام جو نئی تہذیب کو، نئی روایت کو جنم دیتی ہے۔ اعتدال پسندی۔ اعتدال پسندی یعنی چیزوں میں توازن برقرار رکھنا۔ اس نے پاکستان میں آزادانہ پالیسی اختیار کی۔ یہ وہ دور تھا جب ایک جانب افغانستان میں سوویت یونین کے بعد امریکہ کی مداخلت نے حالات خراب کیے تو دوسری طرف ملک میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کا زور تھا۔ یہ جو حملے ہوئے تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے، اس کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور امریکہ کی مداخلت افغانستان میں اور زیادہ ہو گئی تھی۔ سوویت یونین کیا ہے؟
سوویت یونین سے مراد روسی سوشلسٹ ریاستوں کا مجموعہ ہے جسے عام طور پر USSR سوویت یونین یا سوویت اتحاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 1945 تا سن 1991 تک اسے امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا کی ایک عظیم طاقت سمجھا جاتا تھا۔ روس اس اتحاد میں شامل سب سے طاقتور ملک ہے۔ دوسری طرف ملک سے یہاں مراد پاکستان ملک ہے۔ دیکھیں یعنی ملک میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، دوسری طرف ایٹمی دھماکوں اور پھر 9/11 کے واقعات کے بعد خارجہ پالیسی بھی شدید متاثر ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت زیادہ بحال ہو رہی تھی۔ ملک میں بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینلز متعارف کرائے گئے، کئی اخبارات اور نئے رسائل کا اجرا کیا گیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا پاکستان کا سرکاری چینل PTV ہے، یعنی پاکستان ٹیلی ویژن۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چینلز ہیں وہ تمام پرائیویٹ ہیں۔ معاشرتی اصلاحات موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہے۔ فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی خواتین فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے ایئر فورس میں شامل نہیں ہوئی تھیں۔ پرویز مشرف نے خواتین کی آزادی، خود مختاری اور فلاح و بہبود پر توجہ دی۔ ان کے دور میں خواتین ہر شعبے میں آگے آئیں۔ یاد رہے، شکریہ خانم پاکستان ایئر فورس کی پہلی خاتون پائلٹ تھیں۔ عائشہ فاروق پاکستان کی پہلی فلائنگ فائٹر تھیں اور مریم مختار پہلی خاتون فلائنگ فائٹر تھیں جو کہ آن ڈیوٹی شہید ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جس میں مرد و عورت شانہ بشانہ ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ آرمی میں میڈیکل کور کے علاوہ پہلی بار بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کی بھرتی کی گئی۔ خواتین کو بطور ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ یہ وہ شعبے ہیں اور وہ ملازمتیں ہیں جن کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں، تو پرویز مشرف نے خواتین کو آگے لانے کے لیے ٹریفک وارڈن کے شعبے میں بھی انہیں بھرتی کیا، انجینئر کے شعبے میں اور کیڈٹ بھی بنایا۔ اس کے علاوہ ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا۔ مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں مخصوص کی گئیں۔ خود کفالت اور روزگار اسکیم کے تحت خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے دیے گئے، یعنی کہ ان کے دور میں خواتین کو خود مختاری کی طرف راغب کیا گیا۔ آئینی اصلاحات۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے آئین میں 17ویں ترمیم سن 2003 میں کی گئی، جس کے تحت صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار واپس مل گیا۔ جی، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف نے 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر پاکستان کے اختیارات محدود کر دیے تھے کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے، لیکن پرویز مشرف چونکہ خود صدر پاکستان تھے لہٰذا انہوں نے 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات بحال کیے۔ آئیے سبق کے MCQs اور مختصر سوالات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کب ہوا؟ 11 ستمبر سن 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں خواتین کے لیے ہونے والے اقدامات تحریر کریں۔ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ خواتین کے لیے مشرف کے دور میں بہت زیادہ کام ہوئے تھے، تو آپ کو اس کا جواب معاشرتی اصلاحات میں ملے گا۔ ایئر فورس سے لے کر آسان شرائط پر قرضے دیے گئے۔ یہ پورا پیراگراف آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر کا نام بتائیے، تو ان خاتون گورنر کا نام ڈاکٹر شمشاد اختر تھا، جو پاکستان کی پہلی خاتون گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنی تھی۔ 17ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ آئینی اصلاحات میں اس کا جواب ہے 17ویں آئینی ترمیم وہ ہے جس کے تحت صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار واپس مل گیا، اور یہ ترمیم سن 2003 میں کی گئی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت
تفصیل طلب اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے مسلسل 9 سے 10 سال حکومت کی تھی۔ آپ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔